بجائے لوگ گالی گلوچ سے ایک دوسرے کا استقبال کریں گے۔ اور آج دیکھ لو، اگر ہم کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں نا، اگلا ایک دفعہ دیکھتا ہے وہ اور سے، یار یہ کیا اس نے کہہ دیا۔ مطلب ہمیں اس چیز کو عام کرنا چاہیے۔ کس چیز کو؟ السلام، مل کے پڑھ لیں، السلام علیکم، السلام علیکم، اور آگے سے بھی ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے نا کہ آج ہم کسی کے سامنے بات کرتے ہیں، سلامتی بھیج رہے ہیں، بھائی رحمت اور برکت کی دعا کہہ رہے ہیں تمہارے لیے۔ حضور نے فرمایا ایسے ملو جب اپنی کسی مسلمان بھائی سے ملو۔ اور آج ہور سنا کی حال ہے تیرا، ہائے بائے، اس طرح کے الفاظ ہم لوگ جب بولیں گے تو پھر معاملات تمہارے خراب ہی ہوں گے نا۔ تو فرمایا جب تم کسی کے ملو تو سلامتی، مطلب اس کو پتہ چلے کہ یار یہ بندہ مجھے مارنے کے لیے نہیں آیا، غصہ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ مجھ سے پیار کرتے کہ اس نے میرے اوپر سلامتی بھیجی اور میرے لیے دعا کی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کا بادل جو ہے نا، نور کا بادل ان کے اوپر بھیج دیتا ہے۔ جب تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول کرتا رہتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جب کوئی بندہ سلام کر کے ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ اور آج ہم نے وہ روایات ہی ختم کر دی، بس یہ ہلکا سا ہاتھ ملا لیا، ہاتھ بھی پورا نہیں ملاتے، مطلب مصافحہ بھی نہیں کرنا پسند کرتے۔ مطلب اتنا ہمیں غرور اور تکبر آ گیا ہے کہ سلام بھی پورا نہیں کرتے ہیں، اور دور دور سے اور ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، حالانکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمارے مذہب میں موجود ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی کے لوگ یہ کہنا چھوڑ دیں گے، اور آج ایسا ہم دیکھتے بھی ہیں۔ پھر گانوں کی کثرت ہوگی اور ہر گھر میں ناچ کی محفل ہوگی۔ آپ دیکھ لیں نا کہ آج کا سین چل رہا ہوتا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ گانے والی عورتیں یا طوائفیں لوگ باہر سے لے کر آتے تھے، اور گھر کی خواتین کھانا وغیرہ بناتے تھے جب گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا یا شادی ہوتی تھی۔ اور آج کیا ہوتا ہے، گھر والی عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں اور کھانے والے باہر سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو پھر ٹوٹلی برکت ہماری شادیوں سے بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح ہے نا کہ گانوں کی کثرت ہوگی۔ آج کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب گانا جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ تو جب بھائی آپ کی روح کی غذا گانا ہے، تو پھر آپ جب مرتے ہو تو امام صاحب کو کیوں بلاتے ہو کلمہ پڑھنے کے لیے؟ کیوں آپ پھر اپنے کسی جنازہ بھی اسی سے پڑھا لیا کریں نا جو گانا گانے والا بندہ ہے۔ تو بہرحال یہ بھی چیزیں ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا، اور حقیقتاً یہ ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں جو ہو رہی ہیں۔ معمولی لوگ جنہیں جوتا اور جسم کا کپڑا میسر نہیں تھا، وہ بلند و بالا محلات اور بنگلوں کے مالک ہوں گے۔ ذلیل و معمولی لوگ باعزت اور باعزت و خوار و بے عزت ہوں گے۔ مطلب آج ہمارے یہاں پر کیا ہے، جس کے بعد پیسہ ہے نا، اس کی غلط بات بھی لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کا گھٹیا اور گندا پہناوا لباس جو ہے نا وہ بھی لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ غریب بندہ وہی لباس پہنے ہو کہ پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، وہ تجھے لباس پہننے کی قدر ہی نہیں ہے، وہ تجھے آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی امیر بندہ پہننا ہوگا گھٹیا اور پھٹا ہوا یا ایسا لباس، تو لوگ کہیں گے یا عورت یا مرد، یار کیا بات ہے یار، یہ اس کو سینس ہے لباس پہننے کی۔ مطلب وہ خاندان میں کہیں بیٹھا ہوا کوئی بھی بات کرے گا، لوگ کہیں گے یار کوئی بات نہیں، وہ تو امیر ہے نا، کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب بندہ ہے اور وہ کوئی اچھی اور پڑھی لکھی سمجھدار بات کرے گا، اور چھاڑو تنو کی بتا، تمہیں کیا پتا اس بات کے بارے میں۔ تو آج ہمارے یہاں پہ عزت کا معیار جو ہے وہ کیا بنا دیا؟ پیسہ۔ جبکہ اللہ نے کیا فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن صرف ہدایت ہے کتنے کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ قرآن کا فیض کن کو ملے گا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے قرآن شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، جو اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک تقوی والے بڑے ہیں، اللہ کے نزدیک پیسہ والا نہیں بڑا۔ ہاں اگر پیسے والا ہے اور تقوی والا بھی ہے تو وہ بڑا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر وہ پیسے والا ہے اور تقوی والا نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ آج ہمارے معاشرے کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بالکل الٹ چل رہا ہے، اور یہی قیامت کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کنیز اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی کہ یا اولاد نافرمان ہوگی، لڑکا ماں سے کنیز جیسا برتاؤ کرے گا، وہ اس طرح کنیز اپنے مالک کو جنم دے گی۔ مطلب ایسے ہی ہو رہا ہے نا کہ آج بچے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسے ڈھیل کرتے ہیں جیسے وہ ان کے غلام ہیں، جیسے ماں باپ کوئی بڑا بندہ نہیں ہے بلکہ غلام ہے۔ حالانکہ ماں باپ کے سامنے آنکھیں بھی نہیں اٹھانی چاہیے، ادب، رسپیکٹ، آنر دینی چاہیے، ان کی بات کرنی چاہیے، ان سے بات کرنے پروٹوکول ان کو دینا چاہیے۔ تو وہ پروٹوکول ہم پیر و مرشد کو تو دے رہے ہوتے ہیں، یا اپنے باس کو تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ماں باپ کو پروٹوکول دینا چھوڑ دیا، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا چھوڑ دیا، ادب سے سر جھکانا چھوڑ دیا، تو معاملات تمہارے خراب ہو گئے نا۔
پھر فرمایا زلزلے آئیں گے، سرخ آندیاں آئیں گی، کئی زلزلے آ بھی چکے آپ لوگوں نے دیکھا پاکستان میں بھی اور بھی مختلف ممالک میں اور آگے بھی۔ پھر مدینہ منورہ ویران ہوگا، بیت المقدس شہر آباد ہوگا، اور غیر مسلم مسلمانوں پر بار بار حملہ آور ہوں گے، اور یہ سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ مدینہ منورہ تو ابھی ویران نہیں ہوا، یہ آگے جا کے ہوگا، لیکن بیت المقدس شہر آباد ہوگا، یہ آباد ہوا اور پھر اس کے بعد پھر مٹا اور پھر دوبارہ پھر آباد ہوا، یہ ہو چکا ہے اور یہ ہو بھی رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جہاں پہ فلسطین ہے نا، پھر غیر مسلم مسلمانوں پر بار بار اور یہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی لبنان میں کرتے ہیں، کبھی شام میں کرتے ہیں، کبھی عراق میں کرتے ہیں، کبھی ایران میں کر رہے ہیں، کبھی کشمیر میں، کبھی پاکستان میں، کبھی افغانستان میں۔ تو یہ غیر مسلم جو ہے تمام دیکھا جائے تو ان ممالک میں سارے مسلم ممالک ہی ہیں۔ کسی یورپ ملک میں کیوں نہیں بھائی حملہ کر رہے ہیں آپ، کسی امریکی ملک میں کیوں نہیں حملہ کر رہے، کسی رشیا کے ملک میں کیوں نہیں حملہ کر رہے؟ تو جتنے بھی ممالک اس وقت حالت جنگ میں ہیں وہ سب کے سب مسلمان ممالک ہیں۔ کیوں کہ مسلمانوں نے سورہ بقرہ میں جو بیان کیا گیا کہ مسلمان عورتوں اور مردوں کی مدد کرو، جاؤ نکلو جہاد کرو، تو یہ کرنا چھوڑ دیا۔ جب تک مسلمانوں نے جہاد کو تھامے رکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا رزق تلوار کے سائے میں رکھا گیا ہے، اور جب ہم نے تلوار کو ہی چھوڑ دیا، جہاد کرنے چھوڑ دیا، تو آج ہم اتنی تعداد کے ہونے کے باوجود بھی رو پٹ رہے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جن لوگوں نے حضور کی باتوں پر عمل کیا ان کی تعداد تھوڑی ہوتی تھی، لیکن جب وہ حملہ کرتے تھے اور ان کو فتح حاصل ہوتی تھی، 313 تو ہزار ہیں تو 10,000 سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ کیوں فتح ہوتی تھی کہ وہ ان باتوں پر عمل کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ان دجالوں میں سے کچھ ہو کر گزر چکے ہیں، جیسے مسلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہے، اور سجا کچھ لوگ کی گزر گئے ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی لانتی، اور کچھ جو ہیں وہ ابھی آگے آئیں گے۔ تو یہ سارے جو ہیں کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے نا حضور علیہ السلام کے بعد از وفات، لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی نبی بن کر نہیں آئیں گے، مسیح موعود بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ بھی حضور کے امتی بن کر آئیں گے اور قرآن پڑھائیں گے، انجیل کا درس نہیں دیں گے، ایک اللہ اور رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے۔ تو ہم نے بھی یہی پڑھنا ہے۔ بہرحال یہ تھی قیامت کی علامات صغریٰ۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔